اس سے 3 حروف، لیکن تیسرا جو حرف ہے وہ واو۔ آپ جانتے ہیں کہ واو 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ویسے اجمالی طور پر کہیں تو واو 2 طرح کا ہوتا ہے، واو مدہ اور واو غیر مدہ۔ واو مدہ تو جیسے قالو، آمنو، قومو، یہ واو مدہ۔ غیر مدہ تو وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک واو متحرک جیسے وَإِذَا، وَإِذَا کا واو متحرک، اور ایک واو لین جیسے خوف، سوف۔ کل واو ہو گئے 3، جن میں کہ 2 غیر مدہ اور ایک مدہ۔ واو متحرک اور واو لین یہ تو ہیں غیر مدہ، اور ایک ہے واو مدہ، کل ہو گئے 3۔ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ واو کو مطلق فرمایا، لہذا تینوں واو مصنف کی مراد ہیں، اور آپ کا منشا یہ ہے کہ بھئی واو چاہے مدہ ہو چاہے غیر مدہ ہو، دونوں کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں۔ ہو گیا۔ اب اگر آپ گفتگو کو تھوڑا سا پھیلا کر کرنا چاہتے ہیں تو کہیے کہ دونوں ہونٹ کل ملا کر 5 حرفوں کا مخرج ہے، با، میم اور 3 قسم کا واو، واو متحرک، واو لین اور واو مدہ۔ تو یہ جو 13واں مخرج ہے اس سے کل ملا کر 5 حروف ادا ہوتے ہیں، یا 5 حرفوں کا یہ مخرج ہے۔ اب سمجھیے، جن میں کا پہلا تو ہے با۔ ہم نے ابتدائی درجات میں با سے متعلق پڑھا کہ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ۔ یہاں کام کی بات سنیں کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ با دونوں ہونٹوں کا جو حصہ سامنے والا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا سامنے والا حصہ ایک۔ معلوم ہوا با کو دونوں ہونٹوں کے کناروں سے، سائڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثنایا علیہ، ثنایا سفلی کے سامنے جو ہونٹ ہے اس لائن میں جو ہیں، اس رخ پر جو ہونٹ کا جو حصہ ہے اس حصے سے با ادا ہوتی ہے۔ لیکن با کے باب میں کیا کہا؟ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ۔ کیا مانا؟ سامنے اندر میں، سامنے اندر میں، ہونٹوں کے اندرون میں جہاں تری، نمی اور بھناہٹ ہوتی ہے، تھوک ہوتا ہے، زیادہ تھوک ہوتا ہے، اس جگہ سے تو ادا ہوتی ہے با۔ میم بھی وہیں سے ادا ہوتی ہے، ہونٹوں کا بالکل سامنے والا حصہ، لیکن سامنے والے حصے کے جتنے اندرون سے با ادا ہو رہی تھی، میم اتنے اندرون سے نہیں، اتنی گہرائی سے نہیں، با کے بالمقابل تھوڑا باہر سے ادا ہوتی ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات سن لیں، یہ جو سامنے ہونٹ ہیں آپ دیکھیں گے اس کی گہرائی میں، اندر میں آپ جتنا جائیں گے اتنی نمی، تراوت بڑھ جائے گی۔
تھوک زیادہ ہے. جیسے جیسے اندرون سے آپ باہر آئیں گے تھوک کم ہونے لگتا ہے. اور ابھی آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، آپ کا منہ بند ہوگا. تو منہ جب فطری طور پر بند ہوتا ہے اور اس وقت ہونٹوں کا جو سامنے والا حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بالکل خشک، وہاں کوئی تری نہیں ہوتی، وہاں تھوک بالکل نہیں ہوتا ہے. ہونٹ ایک مرتبہ فطری طور پر بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حصہ پورا خشک ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اب دیکھیے کہ ہم نے ابتدائی درجات میں یہ پڑھا تھا کہ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری اور وہ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والا. تو خشک حصہ تو کون سا ہے؟ جب ہم فطری طور پر منہ بند کرتے ہیں اور ہونٹ جو نظر آتا ہے وہ حصہ خشک ہے، جو ہونٹ نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو تری والا ہے. ہو گیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میم ادا کرنے کے لیے آپ کو ہونٹوں کو موڑنا پڑے گا، زبردستی دونوں ہونٹوں کو موڑ کر یہ جو خشک حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ملانا پڑے گا. کیا میم کا وہ مخرج ہے؟ نہ، میم کا مخرج وہ نہیں ہے. میم کا مخرج بھی ہونٹوں کا وہ حصہ جو فطری طور پر منہ بند کرنے کے وقت نظر نہیں آتا ہے، چاہے با ہو چاہے میم ہو، دونوں کا مخرج ہونٹوں کا وہ حصہ جو فطری طور پر منہ بند کرنے پر سامنے میں نظر نہیں آتا ہے، اندر ہے. فرق اتنا ہے کہ با زیادہ اندر سے آتی ہے اور میم اس کے مقابلے میں تھوڑی کم اندر میں ہے. اور ابھی ہم نے ایک بات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر سنی کہ ہونٹ جتنا اندر میں ہوگا تری اتنی زیادہ ہوگی، جیسے جیسے باہر آئیں گے تری کم ہوتی چلی جائے گی. تو میم ادا تو ہوتی ہے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے، مگر چونکہ میم کے مخرج میں تری اور نمی با کے بالمقابل کم ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ابتدا میں، چونکہ یہ نزاکتیں اس زمانے میں آپ نہیں سمجھ پاتے تھے، آپ بہت بچے تھے اور بالکل مبتدی یہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے اساتذہ وہاں آپ سے یہ کہلواتے ہیں کہ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. ہمارے بچے وہ جو خشکی والا حصہ ایک بچپنے میں ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میم کو عین اسی جگہ سے ادا کرنا ہے جو خشک، اور خشک حصہ تو کون سا ہے؟ فطری طور پر منہ بند کرنے پر ہونٹ جو نظر آتا ہے وہ خشک. تو کیا میم کو ادا کرتے ہوئے وہ ہونٹ ملائیں گے آپس میں؟ نہیں، ان ہونٹوں کو نہیں ملانا ہے. پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، با ہو یا میم، یہ دونوں ہونٹوں کے اسی حصے سے ادا ہوں گے جو فطری طور پر منہ بند کرنے پر نظر نہیں آتا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا سامنے آئینہ رکھیں اور فطری طور پر آپ کا جو منہ بند ہوتا ہے بند کر لیں، آپ دیکھیں گے جو حصہ آپ کی نظر میں آ رہا ہے وہ تو بالکل خشک. پھر ذرا سا کھولیں گے تو وہ نم حصہ، تری والا حصہ، بھیگا حصہ نظر آنا شروع ہوگا. تو جیسے ہی تری والے حصے کی ابتدا ہوتی ہے وہ مخرج ہے میم کا، اور تھوڑا سا نیچے چلے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے تو وہ مخرج ہے کس کا؟ با کا. معلوم ہوا؟ دونوں کا مخرج تو ہے ہونٹوں کی تری والا حصہ، مگر ایک میں تری زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے. جی، یہ تو ہو گیا کیا؟
13واں مخرج با اور میم، اس سے ادا ہونے والے حروف با اور میم، ابھی واو باقی ہے. واو کا مخرج بھی دونوں ہونٹ. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھو با اور میم کا مخرج بھی دونوں ہونٹ. واو چاہے متحرک ہو چاہے لین ہو، اس کا مخرج بھی کہہ رہے ہیں دونوں ہونٹ. لیکن فرق ہے، با اور میم ہونٹوں کے سامنے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، سامنے والا حصہ ملتا ہے آپس میں تری والا، اور واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے کناروں سے. دونوں ہونٹوں کے واو متحرک یا واو لین یہ سامنے سے نہیں ادا ہوتے، سامنے سے نہیں ادا ہوتے. جہاں سے با اور میم ادا ہو رہے تھے سامنے والے حصے سے، وہاں سے واو نہیں ادا ہوتا، وہ دونوں ہونٹوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. ایک فرق تو یہ ہو گیا، لیکن ہے دونوں ہونٹ. اب وہ کنارہ اور سامنے والا حصہ، یہ باریکیاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حذف کر دیا آسانی کے لیے. کہا بھائی چاہے سامنے والا ہو یا چاہے کنارے والا، لیکن ہے تو دونوں ہونٹ. واو کے باب میں ایک بات اور، عام متن ہمارے جوان واو متحرک کو پڑھنے میں کمزور پڑتے ہیں. واو متحرک کو پڑھنے کے لیے وہ صحیح مخرج کا استعمال نہیں کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ مخرج پڑھنے کے زمانے میں وہ صفات لازمہ کو پڑھنے کے زمانے میں مخرج کا استعمال اور صحیح مخرج سمجھتے نہیں ہیں. واو متحرک کو ادا کرنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا دونوں ہونٹ کو مضبوطی سے گول کریں. تو آپ دیکھیں گے سامنے والا حصہ گول ہونے کی وجہ سے کھلا نظر آئے گا، اور اطراف کا جو کنارے سے لے کر سامنے والے حصے تک میں ہے اطراف، وہ آپس میں مل جائے گا. تو سامنے والا ہونٹ نہیں ملے گا، سامنے والا حصہ کھل جائے گا اور اطراف جو ہے وہ باہم ملے گا. ہمارے بچے ہونٹوں کو باہم ملانے میں کمزور پڑتے ہیں، لہذا ان کا واو متحرک بھی صحیح نہیں ہوتا اور واو لین تو ہوتا ہی نہیں صحیح. الصلاۃ خیر من النوم، نو کیا چیز ہے؟ من النوم، من النوم. جب آپ نو پڑھیں گے تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کا مطالعہ کریں کہ ہونٹ کیسا ہے. ہونٹ کو گنچے کی طرح گول ہو جانا چاہیے اور سامنے والا حصہ کھل جانا چاہیے. دونوں ہونٹوں کا کنارہ اطراف یہ باہم مل جانا چاہیے. یہ ذہن میں رہے کہ واو متحرک اور واو لین کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو تھوڑا آپ کو باہر کی طرف کھینچ کر گول بنانا پڑے گا. باہر کی طرف کھینچیں گے آپ، گول بنے گا، تب جا کے دونوں واو صحیح ادا ہوں گے. دونوں واو کون واو؟ ایک واو متحرک اور ایک واو لین. رہا واو مدہ، واو مدہ کیسا ادا ہوگا؟ قالو جب آپ پڑھیں گے تو جیسا پہلے دو واو کے لیے ہونٹ کھینچا تھا اور گول ہو گیا تھا اور سامنے والا حصہ کھل گیا تھا، قالو جب پڑھیں گے آپ تو اتنی قوت تو نہیں ہے، لیکن سامنے والا حصہ جو ہے نا وہ کھلا ہوگا، اس میں خلا ہوگا. جب کھلا ہے تو خلا ہوتا ہے، اس خلے سے واو مدہ آتا ہے جس کو ہم اصطلاح میں جوف کہتے ہیں. تو دونوں ہونٹوں کے سامنے والا وہ حصہ جس میں خلا ہوتا ہے اس کو جوف شفتین کہتے ہیں. واو مدہ کی آواز کا زیادہ تر حصہ وہ اسی خلے سے آتا ہے. جس کو اصطلاح میں جوف شفتین کہا جاتا ہے. اب سمجھیے، امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مخارج کہتے ہوئے جوف کو الگ سے بیان کیا تھا. لہذا
وہ تو کہتے ہیں کہ واو مدہ کا مخرج جوف. سیبوی اور فرا نے چونکہ جوف کو شمار نہیں کیا، لہذا یہ کہتے ہیں کہ واو مدہ کا مخرج دونوں ہونٹ، واو مدہ کا مخرج دونوں ہونٹ. لیکن دونوں ہونٹوں کا کون سا حصہ؟ کیا دونوں ہونٹوں کا وہی حصہ جو واو متحرک اور واو لین کے لیے تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. واو متحرک اور یہ عربی دوم کے بچے اس کا خاص دھیان رکھیں. جو باتیں ابھی سمجھا رہا ہوں ایک ایک لفظ سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن میں محفوظ کرنے کو، تو ہی مسئلہ آپ آگے سمجھیں گے. دیکھو ایک مرتبہ گفتگو کو پھر دوہرا دیتا ہوں. واو متحرک اور واو لین، ان کے باب میں کیا بتلایا کہ ہونٹوں کو آپ قوت کے ساتھ گول کر کے تھوڑا باہر کی طرف کھینچیں، تو دونوں ہونٹوں کا جو اطراف ہے، سامنے والا حصہ نہیں، دونوں ہونٹوں کا اطراف کنارے سے لے کر سامنے تک باہم مل جائے گا. سامنے والا تو نہیں ملے گا لیکن وہاں تک دونوں کنارے مل جائیں گے. وہ جو دونوں کنارے ہیں وہاں آواز اعتماد کرتے، وہیں سے واو متحرک اور واو لین دونوں وہیں سے بنتے ہیں. معلوم ہوا واو متحرک اور واو لین اس کا مخرج تو ہے دونوں ہونٹوں کا اطراف، معین حصہ، دونوں ہونٹوں کے کنارے، معین حصہ. اور واو مدہ کا مخرج وہ کنارے نہیں، اطراف نہیں، وہ سامنے والا حصہ جو گول ہونے کی وجہ سے کھل گیا تھا اور وہاں خلا بن گیا تھا. واو مدہ کی آواز کا زیادہ تر حصہ وہیں سے آتا ہے. جب آپ نے یہ سمجھا تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے واو مدہ کی آواز کا زیادہ تر حصہ کہاں سے آیا؟ کھلے سے، جوف سے. تو کہا یہ اس کا مخرج ہے. سیبوی اور فرا نے کہا کہ بھئی جوف خالی حصہ ہوتا ہے، آواز کا اعتماد سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ادراک ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے، لہذا جو واو متحرک اور واو لین کا مخرج دونوں ہونٹ تھا، کہہ دو اس کا مخرج بھی دونوں ہونٹ. پھر لوگ باریکی میں جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں با اور میم دونوں ہونٹوں کے سامنے والے حصے سے، واو متحرک اور واو لین دونوں ہونٹوں کے کنارے سے، اور واو مدہ دونوں ہونٹوں کے خلے سے. کہا یہ باریکیاں ہیں. اس لیے سیبوی اور فرا نے چونکہ جوف نام کا مخرج بیان کیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے واو مدہ کا مخرج بھی کہہ دیا دونوں ہونٹ. لیکن فرق کیا ہے؟ واو متحرک اور واو لین میں دونوں ہونٹوں کا کنارہ، اور واو مدہ دونوں ہونٹوں کا سامنے والا وہ حصہ جو کھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، گول ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو سوراخ سا نظر آتا ہے، وہیں سے آواز نکلتی ہے. یہ مخرج ہے کس کا؟ واو مدہ کا. ہاں اب جو بات اصل سمجھنی ہے وہ کہ واو مدہ ادا ہوتا ہے دو جگہ سے. اس کو سمجھنے کے لیے یا مدہ والی تقریب پھر ایک مرتبہ یاد کر لیں. بتلایا تھا وہاں کہ جب آپ الرحیم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جتنی دیر تک آپ مد کریں گے درمیان زبان درمیان تالو میں ذرا سی لگی رہتی ہے شروع سے لے کر اخیر تک، اور باقی والا حصہ الگ رہتا ہے، وہی جوف بنتا ہے. واو مدہ میں بھی یہی بات ہے. آپ واو مدہ میں مثلا قو دیر تک مد کریں گے آپ، تو واو مدہ کی
جو ذات بنتی ہے جہاں تک آپ مد کرتے ہیں وہاں تک کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے کنارے میں تھوڑی تھوڑی آواز رہتی ہے، باقی زیادہ تر آواز سامنے والا جو خلا ہے جس کو ہم جوف کہتے ہیں وہیں سے آ رہی. تو واو مدہ بھی دو جگہ سے آیا. معین حصہ کون سا؟ دونوں ہونٹوں کا کنارہ. اور خالی حصہ جو سامنے والا ہے واو مدہ بھی وہیں سے آتا ہے، تو وہ بھی دو جگہ سے آیا. سیبوے اور فرا کہہ رہے ہیں کہ یہ نزاکت ہے کہ واو مدہ ادا کرتے ہوئے زیادہ تر آواز آتی ہے جوف سے اور تھوڑی سی آواز آتی ہے مخرج معین سے، دونوں ہونٹوں کے کنارے سے. کا یہ فرق ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، لہٰذا کہہ دو دونوں کا مخرج کیا ہو. اب چاہے وہ مدہ ہو چاہے غیر مدہ ہو، یہ باریک فرق بعد میں سمجھتے رہیں گے. امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ واو مدہ دونوں ہونٹوں کے کنارے سے کتنا ادا ہوا؟ ذرا سا. باقی پوری کی پوری آواز تو آ رہی ہے خلے سے، جوف سے آ رہی ہے. تو اتنا سارا حصہ واو مدہ کی ذات کا جب جوف سے آ رہا ہے تو اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اکثریت کا لحاظ تو کرنا ہی چاہیے. پھر ایک مرتبہ سمجھا، آپ واو مدہ میں جتنی دیر آپ مد کیجئے 10 الف تک مد کیجئے اور اپنے ہونٹوں کا واو مدہ کی آواز کا مطالعہ رکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے گہرائی سے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واو مدہ دو جگہ سے آ رہا ہے. واو مدہ کی جو آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے وہ دو جگہ سے آ رہی ہے، دونوں ہونٹوں کے کنارہ، دونوں ہونٹوں کے اطراف وہاں سے تھوڑی آواز آ رہی، باقی پوری آواز آ رہی ہے جوف سے. تو سیبوی اور فرا نے سہولت کے خاطر تھوڑی اور زیادہ کی تمیز کا خیال نہیں رکھا، اس میں تمیز نہیں فرمائی. امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قلیل اور کثیر کا فرق کیا، اس وجہ سے انہوں نے واو مدہ کا مخرج جوف کہا، چونکہ واو مدہ کی ذات کا زیادہ تر حصہ وہیں سے آ رہا تھا. نمبر 2، واو مدہ کو مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدیت کی وجہ سے. آپ واو مدہ کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں مد ہوتا ہے، صفت مدیت ہے اس میں. اور ظاہر بات ہے کہ واو مدہ بلا امتداد صوت، آواز کو لمبا کیے بغیر، مد کیے بغیر واو مدہ بن ہی نہیں سکتا. معلوم ہو واو مدہ کو چاہیے مدیت، اور مدیت آتی ہے جوف سے. جب آپ واو کو مدہ کہہ رہے ہیں اور مدہ بلا جوف کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ واو مدہ کا مخرج کیا ہے؟ جوف ہے. اس لیے امام خلیل وہ واو مدہ کا مخرج کہتے ہیں جوف. اور یہ دونوں حضرات ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی سہولت کی وجہ سے متحرک اور مدہ، لین اور مدہ اور غیر مدہ کوئی تمیز نہیں کرے، کا سب ادا ہوتے ہیں ہونٹ سے. اب یہ بعد میں لوگ خود سمجھتے رہیں گے کہ غیر مدہ دونوں ہونٹوں کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے، مدہ دونوں ہونٹوں کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے، کا یہ بعد میں سمجھتے رہیں گے. جی 14واں مخرج خیشم، اس سے غنہ نکلتا ہے. لیکن کہنا چاہیے کہ 14واں مخرج اس سے حروف غنہ نکلتے ہیں، غنہ نہیں. غنہ مت کہیے ورنہ سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟
کہ مخارج بیان کیے جاتے ہیں حروف کے، زوات کے، صفات کے مخارج بیان نہیں کیے جاتے، اور گننا تو صفت ہے. تو اب تک حرفوں کا مخرج بیان ہوا، اب صفت کا مخرج بیان ہو رہا. اس لیے کہنا چاہیے کہ 14واں مخرج اس سے حروف گننا نکلتے ہیں، اس سے حروف، اور وہ حروف گننا یہ ہیں. چنانچہ مصنف بھی کہہ رہے مراد، کس سے مراد؟ گننا سے مراد. گننا سے مراد نون مخفا ایک، نون مدغمہ بادغام ناقص، اور میم مخفا. اور کیا؟ میم مخفا. یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 3 حرفوں کو حروف گننا کہا جاتا ہے. ان 3 حرفوں کا مخرج تو وہ خیشوم ہے. کون 3 حروف؟ نمبر 1 نون مخفا. آپ جانتے ہیں نون مخفا؟ نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے، نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے، 15 حرفوں کا مجموعہ یاد ہوگا، ستجز، صدق، فثق، ضتض، شدد. تو یہ جو 15 حروف ہیں، نون ساکن کے بعد 15 حرفوں کے آنے پر نون کو جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفا، اور ایسے نون کو کہا جاتا ہے نون مخفا. وہ نون مخفا. نمبر 2 میم مخفا. کتاب میں نہیں ہے وہ یہاں. میم مخفا وہ کون سی میم؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے. ترمیہم بحجارہ ام بھی. اور نمبر 3 نون مدغمہ بادغام ناقص. آپ نے پڑھا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کا 6 حرفوں میں ادغام ہوتا ہے، یرملون. ان میں سے لام را میں ادغام تام ہوتا ہے بغیر گننے کے، اور ینمو کے 4 حرفوں میں گننے والا یعنی ادغام ناقص ہوتا ہے. یہ ہے نون مدغمہ بادغام ناقص، مانا وہ نون جس کے بعد ینمو کے 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے. تو ایسے نون کو نون مدغمہ بادغام ناقص کہا جاتا ہے. گننے والا ادغام، ادغام مال گننا. اب وہ 4 حروف کہنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حقیقت میں تو 2 ہی ہونے چاہیے، لیکن ابھی اس گفتگو کو یہاں حذف کرتے ہیں. نون مدغمہ بادغام ناقص میں 2 ہی نون کہنا چاہیے. من یقول من وال، نون ساکن کے بعد یا اور نون ساکن کے بعد واو، یہی مدغمہ بادغام ناقص ہے. ورنہ نون ساکن کے بعد نون آ جائے وہ تو مثلن ہے، تو تام ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد میم آ جائے، میم مسد، جمہور کی رائے ادغام تام کی ہے، یہ ادغام تام ہے، غیر جمہور ناقص کہہ رہے ہیں. لہذا مدغمہ بادغام ناقص تو وہ 2، نون ساکن کے بعد واو، نون ساکن کے بعد یا، اور نون ساکن کے بعد میم تو اس کے مدغمہ بادغام ناقص ہونے کے باب میں اختلاف. جمہور تو کہہ رہے ہیں کہ مدغمہ بادغام ناقص نہیں ہے. عربی دوم کے بچے ذرا سا دھیان دیں، بہت دنوں سے آپ تجوید سے کٹ گئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ مضمون تھوڑا مشکل معلوم ہو آپ کو. آپ کم از کم اتنا یاد رکھیں، نون مدغمہ بادغام ناقص مانا ایسا نون جس میں
ادغام مال غنہ ہوتا ہو اور وہ دو نون ہیں جس کے بعد واو ہو یا جس کے بعد یا ہو، یہ متفق علیہ، اور ایک مختلف فی۔ یہ بھی یاد نہیں رکھنا ہے، تو صرف اتنا کہیں کہ وہ نون جس کا ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ دو قسم کا نون ہو گیا ادغام مال غنہ، تو کل حروف ہو گئے اب 3 حروف غنہ، ایک نون مخفی، ایک میم مخفی، اور ایک نون مدغمہ بادغام ناقص۔ ان 3 حرفوں کو حروف غنہ کہا جاتا ہے، اور ان 3 حرفوں کا مخرج بیان کیا جا رہا ہے خیشوم۔ خیشوم کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، ناک کے اندرون کی وہ نرم ہڈی جہاں رینٹ ٹھہرا کرتی ہے اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ ناک کے اندرون کی وہ نرم ہڈی جہاں رینٹ ٹھہرا کرتی ہے، ان 3 حرفوں کا یہ مخرج ہے خیشوم۔ چاہے وہ خلیل ہوں، سیبوئی ہوں، فرا ہوں، سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ 17 مخارج میں بھی آپ 17واں مخرج اسی کو کہتے ہیں۔ 16 والوں کے یہاں آخر میں 16واں مخرج یہی ہوگا، 14 والوں کے یہاں آخر میں 14واں مخرج یہی ہے۔ اچھا، اب سمجھیے، خیشم جیسے جوف خلا تھا، پائپ کی مثال دی تھی، خیشم بھی بالکل اسی طرح خلا ہے، سوراخ ہے وہاں، ناک کے اندرون والی سوراخ جس کا گلے سے تعلق ہو جاتا ہے، تو یہ سوراخ ہے، اور سوراخ تو مخرج مقدر غیر معین، وہاں تو آواز ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ جیسے جوف میں آواز ٹھہرتی نہیں تھی، بتلایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پائپ کی مثال ہے، پائپ میں کوئی چیز ڈالیں گی نکل جائے گی، ڈالیں گی نکل جائے گی، وہ تو کہیں ٹھہرے گی نہیں۔ خیشم بھی ایسا ہی مخرج ہے، وہاں آواز کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال کیا ہوگا؟ جانتے ہیں آپ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ حرف تو نام تھا صوت مشکل کا، مخارج جب سمجھایا تو بتلایا تھا، کوالٹی سے سمجھایا تھا کہ کوالٹی کا جو قوام ہوتا ہے، سائل مادہ لکوڈ ہوتا ہے، وہ آواز کی مثل ہے یا آواز اس کے مثل ہے، اس وقت اس کا کوئی شیپ اور کوئی شکل نہیں، لیکن جب وہ کسی سانچے میں ٹھہرتا ہے تو پھر اس کو شکل ملتی ہے۔ اسی طرح آواز جب کسی مخرج میں جا کے ٹھہرے گی تو اس کو شکل اور شیپ ملے گا۔ تو حرف نام ہے مشکل آواز، باشکل آواز، شیپ والی آواز کا نام ہے حرف۔ معلوم ہوا کہ حرف کو حرف کہلانے کے لیے 2 باتیں ضروری ہے، ایک تو آواز ہونی چاہیے اور دوسرا شکل ہونی چاہیے۔ اور یہ شکل ملتی ہے کیسے؟ کسی مخرج میں آواز کو ٹھہرانے سے شکل ملتی ہے، آواز کو کسی مخرج میں ٹھہرانے سے۔ جب خیشم سوراخ ہے، آواز کا ٹھہراؤ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، تو شکل ملے گی نہیں، شکل نہیں ملے گی تو حرف کیسے کہلائے گا؟ یہ دونوں لڑکے جو ہیں نا، وہ تم دونوں ٹھیک ٹھاک آیا کرو، تم لوگوں کو دیکھ کر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے۔ رات میں جلدی سو جاؤ، سبق میں ٹھیک ٹھاک رہو۔ کتاب سے دلچسپی نہیں ہے تم لوگوں کو، نہ تم یاد کرتے ہو اور نہ تم کتاب کو اتنا دھیان سے سنتے ہو۔ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ سستی کیسے آ جاتی ہے؟
شوق نہیں ہے. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو ان 3 حرفوں کا مخرج کہا جاتا ہے خیشوم. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بھئی 14واں مخرج حروف گنہ کا، اور حروف گنہ یہ ہیں 3، ان کو ہم حروف کہتے ہیں. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی آواز کو حرف اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کو کوئی شکل ملی ہو. بھینس کی آواز کو حرف نہیں کہا جاتا، گائے کی آواز کو حرف نہیں کہا جاتا. کیوں؟ شکل نہیں ملی. انسان کی آواز کو، چونکہ شکل انسان دے رہا ہے، آواز کو کسی مخرج میں جا کے ٹھہراتا ہے. تو حرف تو نام تھا صوت مشکل کا، باشکل آواز کا نام ہے حروف. جب ہم یہ سمجھے ہیں کہ باشکل جب تک نہیں ہوگی آواز، وہاں تک اس کو حرف نہیں کہا جا سکتا ہے، تو مخرج تو ہم کہہ رہے ہیں خیشم. خیشم تو سوراخ، آواز تو ٹھہر نہیں سکتی. اگر کوالٹی کا جو بیبا اور سانچا ہے اس کے دونوں منہ کھلے ہوں تو آپ چاہے اس کو 10 روز تک فریز میں رکھ دیں، وہ جمے گی نہیں، وہ تو نکل جائے گا. اسی طرح خیشم جب سوراخ ہے، آواز کا ٹھہراؤ ہوتا نہیں ہے تو شکل دے نہیں سکتا خیشم. اور جب خیشم شکل نہیں دے سکتا ہے تو وہاں سے آنے والے حرفوں کو ہم حروف کہیں گے کیسے؟ اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 14واں مخرج حروف گنہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس عربی دوم کے بچے یہ سب چیزیں یاد کریں. نہیں سمجھ میں آتا ہو تو پھر سمجھاؤں گا. یہ جو مخارج کا بیان ہو رہا ہے، یہ اگر آپ بچوں کو مشکل معلوم ہو رہا ہو تو آپ کہلوائیے، پھر ایک مرتبہ پڑھاؤں گا. لیکن جو تقریر کر رہا ہوں اس کا خلاصہ ضرور یاد کریں.